الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا، یہاں سے غزوہ تبوک میں جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی پھر بعد میں انہوں نے اقرار کر لیا، تو اقرار کرنے کے بعد انہوں نے جب توبہ کی تو رب تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور انہیں یہ بشارت عطا فرمائی۔ اس بشارت خوشخبری کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہے۔ وآخرون اعترفوا، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں، اعترفوا انہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم اپنے گناہوں کا، خلطوا انہوں نے ملا دیا، عملاً ایک اچھا عمل، صالحاً اور عملاً صالحاً اچھا عمل، وآخر سیئا اور دوسرا برا عمل، ایک اچھا ملا دیا دوسرا برا عمل ملا دیا، عسیٰ ان قریب ہے۔ یہاں اچھا عمل سے مراد جو قصور ہے نا، قصور یعنی کہ انہوں نے توبہ کی، اچھا عمل سے مراد یہ ہے، اور جو ناپسندیدہ ہے وہ سابقہ، وہ غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونا یا اطاعت و تقوی کے ساتھ اعمال مراد ہے، یعنی کہ انہوں نے حاضر نہ ہوئی، برا عمل وہ ہے۔ ان قریب ہے، عسى اللہ ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یتوب علیہم کہ وہ توبہ قبول فرمائے گا ان کی، ان اللہ غفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، خذ وصول کرو، من اموالہم ان کے مالوں سے، صدقۃ زکوٰۃ، تطہرہم تم ستھرا کرو انہیں، وتزکیہم اور پاکیزہ کر دو انہیں، بما اس کے ذریعے، وصلی اور دعا کرو علیہم ان پر، ان صلاتک بے شک تمہاری دعا، سکن سکون کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، تمہاری دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا کیا انہیں معلوم نہیں، یہاں سے اس آیت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ و صدقات قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور صدقے کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہی قبول کرنے والا ہے، التوبہ توبہ کو، عن عبادی اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات اور لیتا ہے صدقات، وان اللہ هو التواب الرحیم اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم مہربان ہے۔ وقل اور تم کہو، اعلموا تم کام کرو، فسیر اللہ تو اب دیکھے گا اللہ، عملکم تمہارے کام، ورسولہ اور اس کا رسول، والمؤمنون اور ایمان والے دیکھیں گے، وستردون اور ان قریب تم لٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب چھپے، الی عالم الغیب والشہادۃ چھپے اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف، عالم الغیب چھپے کو جاننے والے کی طرف اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف، فینبئکم تو وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون اس کی جو تم کرتے ہو، اس کی جو تم کرتے ہو۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، وآخرون اور کچھ دوسرے، مرجون انہیں مؤخر کر دیا گیا، لامر اللہ اللہ کا حکم آنے تک، اما یعذبہم یا وہ عذاب دے گا انہیں، و اما یتوب علیہم یا وہ توبہ قبول کر لے گا ان کی، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم علم والا حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اب یہاں سے جو مسجد ضرر بناتے ہیں منافقین، ان کی بدترین جو مقاصد ہوتے ہیں مسجد بنانے کے، اس کو بیان ہو رہا ہے۔
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرارا نقصان پہنچانے، و کفرن اور کفر کرنے، و تفریقا بین المؤمنین اور مومنین کے درمیان پھوٹ ڈالنے، و ارصادا لمن اور انتظار کرنے کے لیے لمن ان کا جو حاربہ جنگ کر چکا اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے من قبل اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ اور ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا کہ ہم نے ارادہ کیا الا الحسنى مگر بھلائی کا، اور اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ آیت منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہنا چاہیے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہو، مسلمان کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہو، ان مسجدوں سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے۔ لا تقم فیہ ابدا، تم کھڑے نہ ہونا فیہ ان میں ابداً کبھی، ان مسجدوں میں، یہاں سے جو مسجدیں نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے ان میں کبھی تم کھڑے نہ ہونا، اس آیت میں اس کا بیان ہے۔ آگے لمسجد اسسا، مسجد قباء اور اس کی فضیلت اس آیت مبارکہ سے بیان کی جا رہی ہے۔ لمسجد بے شک وہ مسجد اسسا جس کی بنیاد رکھی گئی علی التقوی تقوی پر، من اول یومن پہلے دن سے، حق زیادہ حقدار ہے، ان تقوما کہ تم کھڑے ہو، فیہ اس میں رجال مرد ہیں، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان یطہروا کہ وہ پاک ہو جائیں، واللہ یحب مطہرین اور اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے خوب پاک ہونے والوں سے۔ افمن اسس، یہاں پر اچھی نیت بری نیت کا تقابل بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ اچھی نیت اور بری نیت میں تقابل کیا۔ افمن اسس کیا جو شخص اسس بنیاد رکھے، علی التقوی اپنی عمارت کی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی التقوی تقوی پر، من اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ورضوان اور اس کی رضا پر، خیر تو بہتر ہے، امن اسسا یا جس نے بنیاد رکھی، اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا جروفن گرنے والی ایک گھائی کے کنارے پر، علی شفا جروفن ہارن گرنے والے ایک گھائی کے کنارے پر، فنہارا پھر وہ گر پڑے، فی نار جہنم بھی اس کے ساتھ، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالمین کی قوم کو۔ یعنی کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو اچھی چیز کی بنیاد کرے گا اس سے رب تعالیٰ بھی بہتر ہوگا اور اس کے لیے بھی بھلائی ہوگی، اور جو بری چیز کی بنیاد رکھے گا، عمارت رکھے گا، تو وہ اس طرح کہ وہ خود ہی وہ عمارت کو ایک گڑھے کو کھودتا ہے اور خود ہی اس میں گر جاتا ہے، اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ لا یزال بنیانہم، یہاں سے مسجد ضرر بنانے کے نقصانات اور نتائج اور اثرات بیان ہو رہے ہیں۔ لا یزال بنیانہم الذی، ان کی عمارتیں، الذی جیسے انہوں نے بنائی، ریبتن کہتی، ریبتن کھٹکتی،
ریبتن کھٹکتی ہے فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا مگر ان تقطع یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، قلوبہم ان کے دل، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم علم والا حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، ان اللہ اشترا اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان ہیں ان کا مال اور جان کا خرچ کرنا جنت کے مقابلے میں، یعنی کہ جو مال اور خرچ کرے گا تو رب تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین بے شک اللہ نے اشترا خرید لیا من المؤمنین ایمان والوں سے، انفسہم ان کی جانوں کے بدلے، و اموالہم اور ان کی مالوں کے، بأن بدلے کے، لہم ان کے لیے جنت ہے، یعنی کہ جان اور مال کے بدلے رب تعالیٰ نے جنت کو دے دیا۔ یعنی کہ مسلمان مال خرچ کرتا ہے تو یہ مال اس کا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ رب تعالیٰ اس سے وہ مال سے جنت کو خرید رہا ہے، رب تعالیٰ سے جنت خرید رہا ہے مال دے کر، رب تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کر کے، اپنی جان کو خرچ کر کے، بلکہ ضائع نہیں کر رہا۔ ظاہراً تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ضائع ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے جنت خرید رہا ہے۔ یقاتلون جنت ہے وہ، یقاتلون جو جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فیقتلون وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل کیے جاتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں کفار کو اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن وعدہ ہے علیہ ان پر، حقاً سچا، فی التورات تورات میں، والانجیل اور انجیل میں اور قرآن پاک میں، ومن اوفا اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ اپنے عہد کو، من اللہ اللہ سے، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے تو جنت اس کو ضرور مل کر رہے گی۔ بعہدہ اپنے عہد کو، من اللہ اللہ سے، فاستبشروا تو خوشیاں مناؤ، مال دے کر تنگ نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مال خرچ کر دیا، اتنا مال خرچ کر دیا، تنگ نہ ہو، بلکہ کیا کرو، فاستبشروا خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذین ببیعکم الذی اپنے سودے پر، اپنے سودے پر جو تم نے سودا کیا نا اس پر خوش ہو جاؤ، الذی وہ جو بایعتم تم نے سودا کیا، بھی اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو تم نے سودا کیا اس پر کیا ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ رب تعالیٰ سے ہم نے سودا کر لیا ہے، رب تعالیٰ سے اپنے مالوں کے بدلے، اپنے جان کے بدلے کیا کر لیا ہے، جنت کو خرید لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، آگے دروس البلاغت کا نکالیں۔ وَأَمَّا النِّدَاءُ اور بہر النِّدَاء پس لایا جاتا ہے اس کے ساتھ جب نہ پہچانتا ہو مخاطب کے لیے، جب نہ معلوم ہو مخاطب کے لیے کوئی خاص عنوان نہ پتہ ہو مخاطب کو، تو تب معرفہ لایا جاتا ہے، یعنی کہ جب کسی کا نام نسب جانتا نہ ہو تو منادہ کی صورت میں کلام کو معرفہ لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ یا رجل دور کھڑا ہو، اب نام نہ جانتا ہو مرد کا تو کہہ دے یا رجل، یا فتح، اے فاتح یاب۔ ٹھیک ہے، اور کبھی لایا جاتا ہے اس کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے ایسی علت کی طرف، ایسی علت کے لیے کی طرف جو شے مطلوب سے حاصل ہو، جو شے مطلوب سے حاصل ہو، یعنی کہ کبھی کبھی ندا کو لایا جاتا ہے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ مطلوب علت ہو، اس سے مطلوب کیا ہو، علت ہو۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ یا غلام احضر الطعام، کہ اے کھانے کے حاضر کرنے کے غلام۔ اب جب یہ کہہ دیتا کہ اے احضر الطعام، کہ اے کھانے کے حاضر کرنا، تو یہاں پر کھانا تو حاضر ہو جاتا، لیکن کھانا حاضر کرنا
غلاموں کا کام ہے یہ نہ پتہ چلتا، علت نہ پتہ چلتی، یعنی کہ علت ذکر کر دی کہ یہ جو کھانا حاضر کرنا یہ کن کا کام ہے؟ غلاموں کا کام ہے۔ غلام یہاں پر علت بیان کیجیے۔ اور یا خادمہ اسرج الفرس، اور اے چراغ، اے گھوڑوں کی زین کے خادم، یہاں پر بھی معرفہ کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے علت کو ذکر کر کے، اور علت خادم ہے، یعنی کہ گھوڑوں کے باندھنے کا جو کام ہے نا وہ کن کا ہے؟ نوکروں کا ہے، غلاموں کا ہے۔ اولی غرض یمکنو، یا ایسی غرض کے لیے کہ ممکن ہو ان کا اعتبار کرنا یہاں اس سے جن کو ذکر کیا گیا ہو ندا میں، یا غرض ہوتی ہے ایسی کہ ممکن ہو ندا کرنا ان سے یہاں، کہ ان کا ذکر پہلے ہو گیا ہو ندا میں تو ان کو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ اس کی مثال انشاء کی جو تمام قسمیں ہیں اس میں یہ شامل ہے، انشاء کی قسموں میں، ٹھیک ہے۔ آگے وَأَمَّن نَکِرَۃُ، اور باہر نکرہ، پس لایا جاتا ہے اس کے ساتھ، نکرہ کے ساتھ، جب نامعلوم ہو حکایت کرنے والے کے لیے کوئی تعریف کی جہت، کوئی اس سے کوئی تعریف کی جہت معلوم نہ ہو تو تب کیا کیا جاتا ہے؟ نکرہ لایا جاتا ہے۔ جس طرح کہ تیرا قول جا ہناک رجل، کہ آیا جا ہناک رجلا، اب آیا یہاں مرد، اب پتہ نہیں ہے کہ کون آیا، اب حکایت کے لیے کوئی جہت کو ذکر کیا جاتا ہے، تعریف کی معرفت، یعنی کہ کوئی جہت ذکر کی جاتی ہے کہ پتہ چل جائے کہ کون آیا، تو یہاں پر جہت ذکر کی کہ مرد آیا ہے، یہ نہیں پتہ کہ کون آیا، ٹھیک ہے۔ معین نہیں ہوتا، کوئی شے معین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جب نامعلوم ہو معین علم یا صلہ، یا ان دونوں کی مثل، یعنی کہ یہ تب استعمال ہوتا ہے جب نہ علم پتہ ہو، نام پتہ ہو، نہ ہی اس کا کوئی واسطہ پتہ ہو، نہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز پتہ ہو، تو تب یہ نکرہ لایا جاتا ہے مضاف کی صورت میں، نکرہ لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی لایا جاتا ہے اس کے ساتھ دوسری اغراض کے لیے، نکرہ دوسری اغراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ تکثیر اور تقلیل کے لیے، کثرت اور قلت کو بیان کرنے کے لیے بھی نکرہ لایا جاتا ہے، جس طرح کہ لی فلان مال، فلاں کے لیے مال۔ اب یہاں پر مال جو ہے نا، مال پر تنوین تنکیر تکثیر ہے، یعنی کہ کثرت پر دلالت کر رہی ہے۔ اب یہاں پر ہے تو نکرہ لیکن کثرت کے لیے ہے، کثیر مال کے لیے، فلاں کے لیے کثیر مال ہے۔ وردوان من اللہ اکبر، اور راضی رضوان اللہ تعالیٰ سے اکبر بہت بڑی ہے۔ اب یہاں پر رضوان پر جو تنوین ہے نا، یہ تنوین تنکیر تقلیل کی ہے، تنوین تنکیر تقلیل کے لیے آئی ہوئی ہے، کہ رضا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی بھی ہو وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے تھوڑی ہو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ بہت بڑی ہوتی ہے، یعنی کہ مال کثیر اور رضوان قلیل، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے آپ مرکات کا نکالیں۔ مرکات کا ہے معصورات، فصل معصورات 4 ہیں۔ معصورات کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ احدھا، ان میں سے پہلا تو ہے موجبہ کلیہ، ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ موجبہ کلیہ، جس طرح کہ تیرا قول کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ اب موجبہ کلیہ کہتے ہیں جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے تمام افراد کے لیے ہو۔ موجبہ کلیہ کسے کہتے ہیں؟
جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے تمام افراد کے لیے ہو. جس طرح کہ کل انسان حیوان میں موضوع ہے کل انسان اور محمول ہے حیوان. اب یہاں پر محمول کا ثبوت موضوع کے تمام افراد کے لیے کہ موضوع کے تمام افراد محمول میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ تمام کے تمام انسان حیوان میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ثانی ہے موجبہ جزیہ. جس طرح کہ بعض الحیوان اسود، بعض حیوان اسود ہے. موجبہ جزیہ کہتے ہیں جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے بعض افراد پر ہو. جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے بعض افراد پر ہو. موجبہ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے بعض افراد پر ہو. اب یہاں پر جو محمول ہے وہ اسود ہے اور موضوع ہے وہ حیوان ہے. اب اسود کا جو ثبوت ہے وہ حیوان کے بعض افراد پر ہے، یعنی کہ بعض حیوان کالے ہیں، نہ کہ پورے کے پورے حیوان کالے ہیں. ٹھیک ہے. آگے تیسری ہے سالبہ کلیہ. سالبہ کلیہ کہتے ہیں جس میں محمول کا ثبوت جس میں محمول کی نفی موضوع کے تمام افراد کے لیے ہو. سالبہ کلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں محمول کی نفی موضوع کے تمام افراد کے لیے ہو. جس طرح کہ لا شیء من الزنجی بابیض کہ نہیں ہے کچھ بھی بطخ سے سفید. اب یہاں پر محمول کی نفی موضوع کے تمام افراد کے لیے، یعنی کہ محمول وہ ابیض ہے اور بطخ وہ زنج ہے، یعنی کہ نہیں ہے کچھ بھی بطخوں سے ابیض کے ساتھ، یعنی کہ تمام کے تمام جو بطخیں ہیں وہ ابیض ہیں، کچھ بھی ان میں سے نہیں ہے کہ وہ ابیض نہ ہو. یہاں پر محمول کی نفی موضوع کے تمام افراد کے لیے ہے کہ ابیض نہیں ہے، سفید نہیں. اور چوتھا ہے کہ سالبہ جزیہ. جس طرح کہ بعض الانسان لیس باسود. سالبہ جزیہ کہتے ہیں محمول کے نفی موضوع کے بعض افراد پر ہو. محمول کی نفی موضوع کے بعض افراد پر ہو. اب بعض انسان اسود نہیں ہے، یعنی کہ بعض انسان اسود نہیں ہے، بعض اسود ہے. یہاں پر محمول اسود ہے اور موضوع انسان ہے، بعض الانسان. اب یہاں پر محمول کی نفی ہو رہی ہے موضوع کے بعض افراد کے لیے، یعنی کہ بعض انسان اسود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آگے فصل وہ بیان کیا جاتا ہے جس کے ساتھ افراد کی کلیت کے درمیان اور بعدیت کے درمیان، جزیت کے درمیان نام رکھا جاتا ہے سور. یعنی کہ افراد کی تعداد کو، کمیت کو جزیت اور کمیت، بعضیت اور کلیت کے اعتبار سے بیان کیا جائے، اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ سور. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں. کیوں سور کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّن سُورِ الْبَلَدِ، کیونکہ یہ ماخوذ ہے سورہ بلد سے، سورہ بلد سے ماخوذ ہے، اسی لیے سورۃ بلد، اسی لیے اس کو سور کہتے ہیں. اب سورہ بدل یہ شہر کے جو ارد گرد، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے دور میں نا، شہر کا جو ایک شہر ہے اس کے ارد گرد بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں، ان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، ان کو سورہ بدل کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ بدل کہتے ہیں. تو جو یہ سور ہوتے ہیں یہ بھی کلیہ اور جزیہ کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو سور ہوتے ہیں یہ بھی کلیہ اور جزیہ کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی سور کہتے ہیں، اس لیے ان کو بھی سور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. موجبہ کلیہ کا سور لفظ کل اور لام استغراق ہے، اور موجبہ جزیہ کا سور بعد اور واحد ہے. جس طرح کہ بعد و واحد من الجسم جماد. ٹھیک ہے. موجبہ جزیہ کا ہے. ٹھیک ہے. بعض جسم جماد ہے اور ایک جسم جماد ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ موجبہ جزیہ کی آپ نے پیچھے تعریف پڑھ چکی ہے کہ بعض کیا ہے تعریف؟
معمول کا ثبوت موضوع کے بعد افراد پر، یہاں پر معمول کا ثبوت موضوع کے بعد افراد پر ہے کہ بعض جسم جمع ہوئے ہیں، یعنی کہ جمع ہوئے ہیں، جامد ہیں، جس طرح کے درخت ہو گیا. اور ثالبہ کلیہ قصور لا شیء اور لا واحد ہے، جس طرح کہ لا شیء من الغراب بابید، کہ نہیں ہے کچھ بھی کاؤں میں سے ابید. ٹھیک ہے، اب یہاں پر معمول کی نفی موضوع کے تمام افراد کے لیے ہے. ولا واحد من النار واحدہ من النار ببارد، نہیں ہے آگ سے کوئی ایک بھی ببارد ٹھنڈی. اور نکرہ کا تحت النفی واقع ہو، نکرہ تحت النفی واقع ہو، یہ بھی سور ہے. کس کا؟ ثالبہ کلیہ کا. جس طرح کہ ما من ما الا وهو رطب، الا رطب، صرف پانی اس حال میں کہ وہ تر ہے، صرف پانی ہے جو تر ہے، اس حال میں کہ وہ تر ہے. اور ثالبہ جزیہ کا سور لیس بعد، جس طرح کہ تیرا کو لیس بعد الحیوان بحمار، اور بعد لیس ہے، لیس بعد ہے اور بعد لیس ہے، جس طرح کہ تیرا کو بعد فوق ہی لیس بخلو. ٹھیک ہے، آگے ایک فائدہ ہے علم سے. تو جان کے ہر زبان میں سور ہے، ہر زبان میں سور وہی ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے. ہر زبان کے اعتبار سے وہی سور ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے. فارسی میں لفظ ہر موجبہ کلیہ کا سور ہے. موجبہ کلیہ کا سور کیا ہے؟ لفظ ہر ہے فارسی میں، ہر، تمام. اردو میں ٹھیک ہے، ہر زبان کے لیے وہی سور ہے جو اس کے لیے خاص ہے. آگے جس طرح کے شاعر کا قول ہے، ہر آنکس کے در بندہ ہرس او فتا، دیدہ فرمن زن کافے بباد. ٹھیک ہے، یہ فارسی کا کیا ہے؟ شعر ہے. ٹھیک ہے، اچھی طرح سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. آگے قدوری شریف نکالیں آپ. وَإِن کی آگے قدوری شریف کا ہے وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ مَتَاعٍ وَهِيَ ذُبُوبٌ، اور اگر کہے کہ اس کے لیے فلاں کے لیے مجھ پر 1000 ہے، من ثمن متاع، سامان کی قیمت سے، اور وہ کھوٹے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کھوٹے ہیں. پس کہے مقرر لاہو جیاد، کہ وہ کھرے ہیں. مقرر کیا کہ جیاد، وہ کھرے ہیں. لازمہ الجیاد، تو لازم ہوں گے کھرے امام صاحب کے قول میں. اور فرماتے ہیں صاحبین علیہ رحمہ کہ اگر کہے یہ منفصل، یعنی کہ ملا ہوا، یعنی کہ بالکل یہ کہے کہ مجھ پر 1000 ہے سامان سے کھوٹے، تو سچا ہے. اور اگر کہے مفصولاً، اگر کہے مفصولاً جدا جدا، یعنی کہ پہلے یہ کہہ دے کہ مجھ پر سامان ہے، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پھر کہے کھوٹے، تو پھر وہ سچا نہیں ہے، پھر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. ومن اقر لغیرہ بخاتم فلہ الہلاکۃ والکسر، اور جس نے اقرار کیا دوسرے کے لیے بخاتم، انگوٹھی کا، پس اس کے لیے ہلکا اور نگینہ دونوں ہوں گے. ہلکا بھی ہوگا، ہلکا گول، اور نگینہ بھی ہوگا. اور اگر اقرار کرے بسیف، تلوار کا کہے کہ فلاں کی میں نے تلوار دینی ہے، تو اس کے لیے نسل، پڑتلا و جفن، اور پٹی و حمائل، اور اس کے لیے نسل کہتے ہیں پھل کو، والجفن کہتے ہیں نیام کو، والحمائل کہتے ہیں پرتلے کو. کیا کہتے ہیں؟ پرتلے کو. تلوار کے جو آگے لگا ہوتا ہے نا، آگے نوکدار، اس کو پھل کہتے ہیں، بنیادی جز کو. اور
نیام کہتے ہیں جس میں تلوار ڈالی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیام کہتے ہیں. اور پڑتلا کہتے ہیں جس سے تلوار پکڑتے ہیں، پیچھے بنی ہوتی ہے نا جس سے تلوار پکڑتے ہیں، اس کو پڑتلا کہتے ہیں. یہ تینوں تلوار میں شامل ہوگی. اور اگر اقرار کرے کہ فلاں کے لیے بحاجلاتن ڈولا ہے، کیا ہے؟ ڈولا ہے، تو اس کے لیے لکڑیاں اور پردہ ہوگا. اگر اقرار کرے کہ فلاں کے لیے بحاجلاتن ڈولا ہے تو پس اس کے لیے لکڑیاں اور کسوہ پردہ ہوگا. ڈولا کہتے ہیں جس میں دلہن کو ڈالا جاتا ہے، دلہن جس میں بیٹھ کر جاتی ہیں، ڈولی، اس کو کہتے ہیں ڈولا. اور اگر کہے بحملی فلانتن کہ فلاں کے حمل کے لیے مجھ پر 1000 درہم 1000 درہم ہے، پس اگر کہے کہ اوسا وصیت کی گئی ہے فلاں اس کے لیے فلاں نے، یا مر گیا اس کا باپ تو اس کی وراثت، تو اقرار کیا جائے گا صحیح. یعنی کہ اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ نا فلاں کا جو حمل ہے نا اس کے یہ 1000 روپے میں نے دینے ہیں، تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ جو حمل ہے اس کی کسی نے وصیت کی ہے، یعنی کہ کسی نے وصیت کی ہے کہ اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کو 1000 درہم دے دینا، تو بھی جائز ہے. اور اگر کوئی اس کا باپ مر گیا ہے تو وہ جو حمل ہے وہ اس کا وارث ہے، تو تب بھی وہ اس کو دی جائے گی. اس کے علاوہ اور دوسری صورتوں میں نہیں دی جائے گی اس کو کوئی چیز. ٹھیک ہے. اقرار تو وہ ہوتا ہے نا جو سامنے موجود ہو، یہاں پر تو وہ سامنے موجود ہی نہیں ہے، وہ تو حمل ہے. اب جو حمل ہوتا ہے وہ خود تو دے ہی نہیں سکتا، اسی وجہ سے ان 2 صورتوں میں دیں گے، اس کے علاوہ نہیں دیں گے. اور اگر مبہم رکھے اقرار کو تو نہیں ہے صحیح امام یوسف کے نزدیک، اور فرماتے ہیں امام محمد صحیح ہے. اب مبہم رکھے سے مراد ہے کسی شخص نے کہا کہ فلاں عورت کا جو حمل ہے نا اس کے میں نے 1000 درہم دینے ہیں، تو اب امام یوسف فرماتے ہیں صحیح نہیں ہے. کیونکہ جو حمل ہے وہ تو ابھی آیا ہی نہیں ہے دنیا میں، تو اس نے کس طرح دینے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے. امام محمد فرماتے ہیں کہ صحیح ہے. امام محمد فرماتے ہیں کہ آخر وہ ہو سکتی ہے وصیت ہو یا اس کا وارث ہو، کیونکہ جو اقرار کر رہا ہے وہ عاقل ہے، بالغ ہے، عقل مند ہے، تبھی تو اقرار کر رہا ہے. عقل مند ہے، لہذا عقل مند کی وہ بات قبول کی جائے گی. اور اگر اقرار کرے لونڈی کے حمل کی یا بکری کے حمل کی مرد کے لیے تو صحیح ہوگا اقرار اور لازم ہوگا. یعنی کہ اگر اقرار کیا کسی نے کہ اس لونڈی کا جو حمل ہے نا وہ میں نے کسی کو دینا ہے، یا اس بکری کا جو حمل ہے، بچہ اس بکری نے جو پیدا دینا ہے یہ میں فلاں کا دیں گا، تو یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، حمل ہوگا اور لازم بھی ہوگا اس کو. اور اگر اقرار کرے مرد اپنی موت کی مرض میں قرض کا، اور اس پر قرض ہو اس کی صحت میں، اور کچھ قرض جو لازم ہو اس کی مرض میں معلوم اسباب کے ساتھ، تو پس دین صحیح ہوگا. تو دین کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. اور دین معروف اسباب کے ساتھ مقدم کریں گے، دین مسبوق کو معروف کو اسباب کے ساتھ مقدم کریں گے. جب گزر جائے مدت، جب پورے ہو جائیں باقی اور بچ جائیں کچھ اس سے، تو ہوگا اس میں جس کا اس نے اقرار کیا ہے مرض کی حالت میں. اور اگر نہ ہو اس پر کچھ قرض تو لازم ہوگا اس کی صحت میں، جو لازم ہوا تھا اس کی صحت میں، تو جائز ہے اس کا اقرار کرنا. یعنی کہ مسئلہ یہ، ایک شخص ہے مرض کی حالت میں ہے، اب وہ مریض ہے اور وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلاں کے نا زید کے نا 1000 روپے دینے ہیں. اب مرض کی حالت میں نا اس کو بیماری لگ گئی ہے، کوئی شخص آ کر اس کا علاج کرتا ہے، تو اب جو علاج کر رہا ہے وہ اس کا مقروض ہو رہا ہے نا علاج کرنے والے کا، آخر وہ پیسے لگا رہا ہے.
تو جو علاج کر رہا ہے وہ معلوم ہے، اسباب معلوم ہے، اب یہ علاج کرنے والے کو پہلے دیے جائیں گے، جس کا اس مریض نے اقرار کیا ہے اس کو بعد میں دی جائیں گے، بچ جائیں گے تو، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسباب مرض کی حالت میں کوئی اس پر قرض آیا ہی نہیں تو پھر وہی ادا کی جائے گی جس کی اس نے کہا ہے، اور ہوگا مقرر رہو اولا وراثت میں۔ مقرر یعنی کہ مرض کی حالت میں جس نے اقرار کیا نا کہ میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں تو سب سے پہلے فلاں کو پیسے دے گا، یعنی کہ قرض اس کا ادا کرے گا، بعد میں وراثت تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے، اولا ہوگا وراثت سے۔ اور مریض کا اقرار کرنا اپنے وارث کے لیے باطل ہے مگر یہ کہ باقی ورثہ اس کی تصدیق کر دے، اس میں مگر یہ کہ تصدیق کر دے اس میں باقی ورثہ، یعنی کہ مرض کی حالت میں اس نے وصیت کی، اقرار کیا اپنے رشتہ دار کا کہ میں نے فلاں رشتہ دار کو اتنے پیسے دے دو، تو یہ باطل ہے۔ ہاں جو رشتہ دار ہیں جو وراثت میں شامل ہیں وہ اقرار کرتے ہیں کہ واقعی اس نے دینے ہیں تو پھر صحیح ہے، ورنہ نہیں صحیح، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے اصول الشاشی آپ نکالیں، ٹھیک ہے۔ اصول الشاشی کا ہے فصل فی تعریف طریق الاستعارہ، استعارہ کے طریقے کی تعریف۔ استعارہ کہتے ہیں لفظ بول کر اس کا مجازی معنی مراد لینا، اس کو مجاز بھی کہتے ہیں، استعارہ بھی کہتے ہیں۔ لفظ بول کر اس کا مجازی معنی مراد لینا، اس کو استعارہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب استعارہ کی آگے دو قسمیں ہیں، استعارہ کی آگے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے علت بول کر معلول مراد لینا، علت بول کر معلول مراد لینا اور معلول بول کر علت مراد لینا۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ علت بول کر معلول مراد لینا اور معلول بول کر علت مراد لینا۔ استعارہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے علت بول کر معلول مراد لینا اور معلول بول کر علت مراد لینا۔ دوسری قسم ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ سبب بول کر مسبب مراد تو لے سکتے ہیں لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ دوبارہ استعارہ کی تعریف یہ ہے کہ لفظ بول کر اس کا مجازی معنی مراد لینا، اسی کو مجازی بھی کہتے ہیں، استعارہ بھی کہتے ہیں۔ آگے استعارہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں، معلول بول کر علت بھی مراد لے سکتے ہیں۔ علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں، معلول بول کر علت بھی مراد لے سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے سبب بول کر مسبب مراد تو لے سکتے ہیں لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ سبب بول کر مسبب مراد تو لے سکتے ہیں لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اب سائل سوال کرتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہوا؟ علت بول کر معلول مراد لے سکتے ہیں، معلول بول کر علت بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن سبب بول کر مسبب مراد تو لے سکتے ہیں لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سائل سوال کرتا ہے کہ علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں، معلول بول کر علت بھی مراد لے سکتے ہیں، سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں لیکن مسبب بول کر سبب مراد کیوں نہیں لے سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ علت اور معلول دونوں محتاج اور محتاج الیہ ہیں۔ علت یہ محتاج بھی ہے اور محتاج الیہ بھی ہے، اور معلول یہ بھی محتاج بھی ہے اور محتاج الیہ بھی ہے، جبکہ سبب یہ محتاج الیہ ہے اور مسبب محتاج ہے۔ سبب کیا ہے؟ محتاج الیہ ہے اور مسبب صرف محتاج ہے۔ سبب صرف محتاج الیہ ہے، مسبب صرف محتاج ہے،
لہٰذا محتاج الیہ بول کر تو محتاج مراد لے سکتے ہیں، لیکن محتاج بول کر محتاج الیہ مراد نہیں لے سکتے۔ سبب محتاج الیہ ہے، مسبب محتاج ہے، تو قاعدہ ہے، ایک قانون ہے کہ محتاج الیہ بول کر محتاج مراد لے سکتے ہیں، لیکن محتاج بول کر محتاج الیہ مراد نہیں لے سکتے۔ اسی وجہ سے سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں، مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، آگے پھر علت کی تعریف اور سبب کی تعریف۔ علت کی تعریف یہ ہے کہ جو حکم کو ثابت کرے بغیر کسی واسطے کے۔ علت کسے کہتے ہیں؟ جو حکم کو ثابت کرے بغیر کسی واسطے کے، جو حکم کو ثابت کرے بغیر کسی واسطے کے۔ اور سبب محض کہتے ہیں جو حکم کو ثابت کرے کسی واسطے کے ساتھ۔ علت کہتے ہیں جو حکم کو ثابت کرے بغیر کسی واسطے کے، اور مسبب کہتے ہیں جو حکم کو ثابت کرے واسطے کے ساتھ، جو حکم کو ثابت کرے واسطے کے ساتھ، جو حکم کو ثابت کرے واسطے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب پہلے کی مثال اول، اب کسی شخص نے کہا، پہلی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ ان ملکت عبدا فہو حر، ان ملکت عبدا فہو حر۔ اب اس نے آدھا غلام خرید لیا، آدھا غلام خرید کر پھر بیچ دیا، خریدا بیچ دیا، پھر دوسرا آدھا خریدا، پھر دوسرا آدھا خریدا، غلام آزاد نہیں ہوگا، غلام آزاد نہیں ہوگا، غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ شرط نہیں پائے گئے، شرط نہیں پائے گئے، اسی وجہ سے غلام آزاد نہیں ہوگا۔ شرط یہ تھی نا کہ ان ملک تو عبدن، اگر میں مالک ہوا غلام کا، فہو حر، تو آزاد ہے۔ اب یہاں پر وہ مالک ہی نہیں ہوا، مالک ہی نہیں ہوا، مالک ہوگا تو آزاد ہے نا، مالک کس طرح نہیں ہوگا؟ تو ملک کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے عرف عام میں کہ بندہ کسی چیز کا ایک ہی وقت میں پورا کا پورا مالک ہو، ایک ہی چیز کا ایک ہی وقت میں پورا مالک ہو، یہ نہیں کہ آدھا مالک ہو، پورا مالک ہی نہیں ہوا، اسی وجہ سے غلام آزاد نہیں ہے، شرط نہیں پائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کہا ان اشتریت عبدا فہو حر، اس نے آدھا خریدا کر بیچ دیا، آدھا خریدا پھر بیچ دیا، پھر دوسرا آدھا خریدا تو غلام آزاد ہو جائے گا، پھر دوسرا آدھا خریدا تو آزاد ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر شرط پائی گئی۔ شرط کیا ہے؟ کہ اس نے کہا ان اشتریت، اگر میں نے غلام خریدا تو آزاد۔ اب جو اس نے آدھا خریدا بیچ دیا، پھر آدھا خریدا پھر بیچ دیا، اب اس نے غلام تو خریدا نا، پیچھے تھا مالک ہوا میں، مالک تب ہوا جاتا ہے جب ایک چیز کا پوری کا مالک ہو، یہاں مالک ہونا نہیں ہے بلکہ یہاں پر کیا خریدنا ہے، وہ جب خریدے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا، لہذا اس نے آدھا خریدا بیچ دیا پھر آدھا خریدا تو وہ جو آدھا ہے وہ کیا ہوگا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اب یہاں پر سائل آ گیا، سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے فرق کیوں کیا دونوں مثالوں کے؟ پہلی میں کہا آپ نے کہ غلام آزاد نہیں ہوگا، دوسری میں آپ نے کہہ دیا کہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرف عام کے اندر مالک وہ ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کو جواب دیا کہ عرف عام کے اندر مالک وہ ہوتا ہے جو شے کے ہر جز کا وقت واحد میں مالک ہو، جو شے کے ہر جز کا وقت واحد میں مالک ہو۔ اور مشتری کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے جو شے کے اجزاء کا خریدار ہو، مالک اسے کہتے ہیں کہ جو شے کے ہر جز کا وقت واحد میں مالک ہو، اور مشتری خریدنے والے اسے کہتے ہیں جو شے کے اجزاء کا خریدار ہو، نہ کہ وقت واحد میں، خریدار ہو، ایک وقت میں نہیں ہے بلکہ مطلقاً خریدار ہو، مشتری اسے کہتے ہیں جو شے کا خریدار ہو، لہذا وقت واحد میں
لہٰذا پہلی جو صورت ہے نا اس میں نا ہر جز کا مالک نہ ہوا تو غلام آزاد نہیں ہوا، اور دوسری صورت میں شرط پائی گئی کہ وہ خریدار ہوا، شرط پائی گئی خریدار ہوا، اسی وجہ سے غلام آزاد ہے، اسی وجہ سے کیا ہے غلام آزاد ہے۔ ولو اعنا بالملک شراء، ولو اعنا بالملک شراء، یہاں سے علت بول کر معلول اور معلول بول کر علت مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ملک بول کر شراء اور شراء بول کر ملک بھی مراد لے سکتے ہیں، دونوں طرف سے استعارہ جائز ہے، یعنی کہ جب مالک بولیں گے تو مالک تبھی ہوگا جب خریدے گا، ٹھیک ہے، یہ مراد لے لیا، اور خریدے گا تو مالک ہوگا، خریدے گا تو مالک ہوگا۔ علت بول کر معلول، معلول بول کر علت، مالک ہونا یہ علت ہے خریدنے کی، اور خریدنا یہ کیا ہے معلول ہے ملک کی، یہ کیا ہے معلول ہے ملک کی، لہٰذا علت بول کر معلول بھی اور معلول بول کر علت بھی مراد لیں گے۔ مالک ہوگا تو ہی خریدے گا، خریدے گا تو مالک ہوگا، مالک ہوگا خریدے گا تو ہی مالک ہوگا نا، ٹھیک ہے، اور مالک ہوگا خریدے گا تو مالک ہوگا، یا خریدا تو مالک ہوا، مالک ہوا تو خریدا، دونوں مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملک بھی مراد لے سکتے ہیں، شراء بولا تو ملک مراد لے لیا، ملک بولا تو شراء مراد لے لیا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ فصل فی تعریف التاریخ علم ان الاستعارۃ فی احکام شرعی، فصل استعارہ کے طریقے کی تعریف میں تو جان کہ استعارہ شریعت کے احکام میں مشتمل ہے دو طرفوں کے ساتھ، ان میں سے ایک اتصال کا پایا جانا علت اور حکم کے درمیان، اتصال کا پایا جانا علت اور حکم کے درمیان، اور ثانی اتصال کا پایا جانا سبب اور حکم کے درمیان، کس کے سبب اور حکم کے درمیان۔ پس پہلا ان میں سے واجب ہوتا ہے، واجب کرتا ہے استعارہ کی صحت کو دونوں طرفوں سے، یعنی کہ علت بول کر حکم مراد لے سکتے ہیں، حکم بول کر علت مراد لے سکتے ہیں، دونوں طرف سے ثابت کرتا ہے۔ اور ثانی واجب کرتا ہے استعارہ کی صحت کو دونوں طرفوں میں سے ایک سے، یعنی کہ علت بول کر حکم تو سبب بول کر حکم تو مراد لے سکتے، لیکن سبب بول کر حکم بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے، اور وہ استعارہ اصل ہے فرع کے لیے، یعنی کہ جو دوسرا ہے وہ اصل ہے فرع کے لیے، سبب یہ اصل ہوتا ہے اور مسبب یہ اس کی فرع ہوتا ہے، اسی وجہ سے اصل بول کر فرع مراد لے سکتے لیکن فرع بول کر اصل مراد نہیں لے سکتے، اس وجہ سے۔ مثال اول ان میں سے جب کہے ان ملکت عبدا فهو حر، اگر میں مالک ہوا غلام کا تو پس وہ آزاد ہے، پس مالک ہوا نصف غلام کا پس اس نے بیچ دیا، پھر مالک ہوا دوسرے نصف کا تو نہیں آزاد ہوگا، آزاد نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ نہیں جمع ہوا اس کی ملکیت میں کل غلام، تمام کا تمام غلام جمع نہیں ہوا اسی وجہ سے۔ اور اگر کہے ان اشتریت عبدا فهو حر، اگر میں نے خریدا غلام کو تو پس وہ آزاد ہے، پس خریدا نصف غلام کو پس اس نے بیچ دیا، پھر خریدا دوسرے نصف کو تو آزاد ہو جائے گا، نصف ثانی، نصف ثانی کیا ہوگا آزاد ہو جائے گا، کیونکہ یہاں شرط پائی گئی اور شرط کیا ہے وہ خریدنا ہے۔ ولو انا بالملک شراء، ٹھیک ہے، اگر مراد لیا جا سکتا ہے ملک کے ساتھ شراء، یا شراء کے ساتھ ملک مراد لیا جا سکتا ہے، مراد لے ملک کے ساتھ شراء اور شراء کے ساتھ ملک، کیوں صحیح ہے اس کی نیت مجاز کے طریقے کے ساتھ، اس کی نیت مجاز کے طریقے کے ساتھ صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سوال ہے نا ولو انا سے، اگر مراد لے ملک کے ساتھ شراء یا شراء کے ساتھ ملک تو صحیح ہو مجاز کے طریقے کے ساتھ اس کی نیت، تو صحیح ہے مجاز کے طریقے کے ساتھ اس کی نیت۔ آگے لینا سے جواب دے رہے ہیں کیوں صحیح ہے، کیونکہ شراء علت ہے ملک کی اور ملک اس کا حکم ہے، ملک اس کا حکم ہے، شراء کیا علت ہے، خریدنا علت ہے، اور جب اس نے خرید لیا تو حکم لگ جاتا ہے مالک ہونے کا کہ وہ مالک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پس مشتمل ہے استعارہ علت اور معلول کے درمیان من الطرفین، دونوں طرفوں سے استعارہ مشتمل ہے علت اور معلول کے درمیان، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے ہے قافیہ کا، وَإِذَا تَضَمَّنَ، جب ضمن میں لے
خبر مفرد کو، ایسے مفرد کو جس کے لیے صدارت کلام ہو، جس کے لیے صدارت کلام ہو، تو کیا کرتے ہیں، واجب ہے خبر کو مقدم کرنا۔ تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہے جب خبر کے لیے صدارت کلام ہو، جس طرح کہ این زید۔ اب یہاں پر این یہ خبر ہے، اس کے لیے صدارت کلام یہ ہے کہ یہ حمزہ استفہام ہے، یہ کیا ہے، استفہام ہے، تو استفہام صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر اس کو مؤخر کر دے تو استفہام صدارت کلام ختم ہو جائے گی استفہام کے، اسی وجہ سے یہاں پر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یا ہو تخصیص اس کے لیے، یا مصلحت ہو اس کے لیے، کوئی مصلحت ہو، جس طرح کہ فی الدار رجل۔ اب یہاں پر فی الدار خبر مقدم ہے، کس کے متعلق ہو کر خبر بنائے گا، آگے رجل مبتدا یہ مؤخر ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ نکرہ مبتدا بن نہیں سکتا، نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ جب نکرہ کو مؤخر کر دیا جائے، مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے تو اس میں تخصیص آ جاتی ہے، جب تخصیص آ جاتی ہے تو اس کو مبتدا، اس نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر راجل یہ مبتدا ہے، اس میں تخصیص آئی ہوئی ہے، اسی وجہ سے اگر اس کو مقدم کر دے تو یہ مبتدا نہیں بنے گا، اسی وجہ سے یہاں پر خبر کو مقدم کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ یا اس کے متعلق کے لیے کوئی ضمیر ہو مبتدا میں، خبر کے متعلق کے لیے کوئی ضمیر ہو مبتدا میں، جس طرح کہ التمرتی مثلھا زیدن۔ اب یہاں پر مثلھا یہ مبتدا مؤخر ہے، یہاں پر اس میں ہا ضمیر ہے جو کہ تمرہ کی طرف لوٹ رہی ہے، کھجوروں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر یہاں پر ہا ضمیر مثلھا التمراتی کہہ دیتے تو یہاں پر اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آتی جو کہ جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں پر خبر کو مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ یا ہو خبر انا سے، انا سے خبر ہو، ٹھیک ہے، جس طرح کہ اندی انا کا قائم۔ اب یہاں پر اندی یہ مفعول فی ہو کر خبر بنے گا، آگے انا کا یہ کیا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انا ہے نا، انا کے اسم اور خبر سے ہو۔ اب یہاں پر جو مبتدا ہے وہ انا کے اسم اور خبر سے ہے، انا کے اسم اور خبر سے ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر خبر کو مقدم کیا۔ کیونکہ ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کر دیتے انا کو پہلے اور اندی کو بعد میں، یعنی کہ انا قائم اندی کر دیتے تو یہ انا ہے، انا نہ رہتا، انا رہ بن جاتا، اسی وجہ سے خبر کو کیا کیا ہے، مقدم کرنا واجب۔ اور دوسری یہ ہے کہ کلام خفیف کا ثقل بننا لازم آئے گا، یعنی کہ انا کے مقابلے میں انا ثقیل ہے، انا پڑھنا یہ مشکل ہے، انا کے مقابلے میں خفیف کلام کو ثقیل کرنا لازم آئے گا، اسی وجہ سے خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اور تیسری خرابی معنی میں خرابی لازم آئے گی، معنی میں خرابی لازم اس طرح آئے گی کہ اندی انا کا قائم کا معنی بنتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کا کھڑا ہونا، مجھے معلوم ہے آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا کھڑا ہونا مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پڑھیں انا کا قائم اندی تو معنی بنتا کہ یقیناً تو کھڑا ہونے والا ہے، یقیناً تو کھڑا ہونے والا ہے، یہاں پر معنی کی خرابی ہے، اسی وجہ سے خبر کو مقدم کیا۔ واجب تقدیم، واجب ہے خبر کو مقدم کرنا، جب یہ تمام ہو تو خبر کو مقدم کرنا کیا واجب ہے۔ اور کبھی کبھی متعدد ہوتی ہیں خبریں، جس طرح کہ زید عالم عاقل، یہاں پر زید مبتدا ایک ہے لیکن اس کی خبر عالم عاقل یہ ساری ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے مبتدا ایک ذکر کیا اور خبریں کافی ساری ہیں، جس طرح کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ مبتدا تو الرحمن ہے، آگے اس کی خبریں کافی ساری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے مبتدا ایک ہی ہوتا ہے اور خبریں اس کی کیا ہوتی ہیں، متعدد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت سے یاد کرنا ہے اور ترکیب عبارت آپ نے ضرور
سنانی ہے اور یاد کر کے آنا ہے۔ ان تمام اسباب کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اچھی طرح سے، اور ترکیب عبارت بھی ضرور سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھا سنا کر